نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، اس کا وقت کون سا ہے اور کتنی رکعتیں ہیں؟ تہجد کی نماز کے سلسلے میں جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 99 پر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نماز ہیں وہ رات کی نماز یعنی یہ تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ترمذی شریف میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، جلد 2 صفحہ 19 پر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی یعنی دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھا کلام کریں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزے رکھیں اور رات کو نماز پڑھیں۔ یہ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے، کہ تہجد کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کے لیے جنت میں ایسے بالا خانے بنائے ہیں کہ جس میں باہر سے اندر کا حصہ بھی نظر آئے گا، اور یہ خاص اعجازی طور پر تہجد رات کی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اسی طرح مسکینوں کو کھانا کھلانے والے اور مداومت کے ساتھ روزہ رکھنے والے، ان لوگوں کا یہ اللہ تعالیٰ اس طرح اعجاز فرمائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں تہجد کی رات کی نماز کی بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اب یہ تہجد کی نماز رات میں کب پڑھنی ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائیں، پھر اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ اب فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں نیند فرماتے اور آخر حصہ میں بیدار ہوتے ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں، پھر اپنے بستر پر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 154 پر یہ روایت منقول ہے۔ تو تہجد کا جو افضل وقت ہیں، سنت وقت ہیں، کہ پہلے انسان عشاء کے بعد سو جائے اور پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کے بعد وہ تہجد کی نماز پڑھے، یہ افضل ہے۔ اب اگر کوئی شخص رات میں اٹھ نہ پاتا ہو یا رات میں دیر تک جاگا ہو، وہ سویا ہی نہ ہو، تو کیا وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، پڑھ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسنون عمل تہجد کی نماز پڑھنے کا جو بتلایا گیا ہے وہ رات میں سونے کے بعد ہے، اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات کے آخری حصے میں آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو بہتر وقت، افضل وقت وہی ہے، لیکن رات میں کبھی بھی جب چاہیں تب تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ 12 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ بھی مختلف اعتبار سے، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 8، اور اسی طرح 10 رکعت تک بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اس سلسلے میں بھی چند روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 200 پر حضرت عبداللہ ابن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، 4 اور 3 کے ساتھ، 6 اور 3 کے ساتھ، 8 اور 3 کے ساتھ۔ آپ تہجد کی رکعتوں کے ساتھ 13 سے زیادہ اور 7 سے کم نہیں پڑھتے تھے، یعنی اتنا آپ کا معمول تھا، اس میں آگے پیچھے ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ آپ کی 365 دن کی جو عادت شریفہ تھی، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان، ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 وتر۔ تو 4 سے شروع ہوتی ہیں تہجد کی رکعت کی تعداد اور 12 تک،
تو آپ جس طرح چاہیں، جس ترتیب سے چاہیں پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 کر کے پڑھنا بھی ثابت ہیں، 4 رکعت کر کے بھی تہجد کی نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کی نماز مداومت کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن امت کو یہ حکم ہے کہ جس قدر ہو سکے اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں کہ جنت میں ان کے لیے خاص اعزازی مقام اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام عمل کی توفیق عطا فرمائے۔